دیکھیں جی ملک کو لوٹ لوٹ کے انہوں نے کھایا ہے اور چوس چوس کے کھایا ہے انہوں نے ملک کا چومڑ نکال دیا ہے. کون سے اس کے باپ کی وراثت تھی؟ اس کا باپ تو لویا کوٹنے والا بندہ تھا, داتریاں بنانے والا بندہ تھا. اور یہ مولانا فضل الرحمان یہ کون سے باپ کی مولی ہے؟ لوٹا ہے مولانا ڈیزل. یہ ہمارے شیخ صاحب اس نے صحیح بولا ہے, یہ لوٹا ہے, یہ ساری زندگی اسی طرح یہ اللہ کے حکم سے گندے نالوں میں یہ گھومتا پھرتا رہے گا, سمجھ گیا نا, اور دھکے کھاتا رہے گا. اس کو کچھ بھی نہیں, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا ہے. تو مولانا صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم مسجد میں بیٹھے, ٹھیک ہے, اور ختم درود پہ جایا کریں. حلوہ شلوہ ان کو فٹ ملے گا, ٹھیک ہے, جتنا حلوہ چاہے گا ہم دیں گے ان کو, سمجھ, جس طرح کا وہ حلوہ کھانا چاہتے ہیں اس کو حلوہ ملے گا. بالکل سر, بالکل. ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اقتدار ہے. وہ کس طرح لینا ہے, چاہے قتل کر کے لیں, چاہے وہ چھین کے لیں, کسی کے سر پہ پاؤں رکھ کے اوپر جائیں, کسی طرح بھی جائیں, ان کا وہ ہے. صحیح بات ہے, وہ اقتدار بس. باقی کشمیر کے جو حوالے سے تو پتہ نہیں 15 سال کشمیر کی سیٹ ان کے پاس رہی ہے, وہ ایسا سانپ کی طرح بیٹھے رہے, چیئرمین رہے. اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا, اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. مولانا فضل الرحمان نے, بس میں اس کو وہ لفظ دینا نہیں چاہتا, لیکن وہ انتہائی گندا شخص ہے, انتہائی گندا شخص ہے. 5 سال تک وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا. میڈیا نے اس پہ ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ 5 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, 10 سال, تو آپ نے کبھی کشمیر کا معاملہ نہیں اٹھایا. آج کیا اس نے بولا میں کیا کرتا, آگے جا کے جنگ لڑتا. بالکل یہی صحیح بولا انہوں نے, یہی بات ہے. کیا بات ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے, ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو کرسی ابھی نہیں ملی ہے. پہلے انہوں نے دھندلیاں کر کے کرسیاں لیتے رہے ہیں, عوام کو فضول لگایا رہا ہے. ابھی جو ہے نا ان کو کرسی نہیں ملی, عوام میں عمران خان نے شعور لایا ہے, عوام کو ابھی پتہ چل گیا کہ کیا بات ہے. فضل الرحمان خیر ہی میری تنخواہ کے اندر ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک اسٹپنی ہے. وہ جس طرح ہوتا ہے ہر حکومت کے ساتھ وہ اسٹپنی لگ جاتی ہے, مطلب ہے وہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, کبھی کس کے ساتھ لگ جاتا ہے, کبھی کس کے ساتھ. مسجد میں جائیں بھائی جان, ہمارے بچوں کو سبق سکھائیں. ہمارے جس بندوں کو نماز خراب ہے, نماز اس کو نہیں آتے, اس کو نماز سکھاؤ بھائی جان. جس کا رکعت فرض ہو, نفل اس میں فرض واجب کسی کو بھی سمجھ نہیں آتے, وہ سکھاؤ. مسلمان میں مسجد میں جو ہے نا نماز میں کتنا فرض ہے, غسل میں کتنا فرض ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. پہلے مجھ سے پوچھو جو ہے نا وضو میں کتنا فرض ہے, میرے کو پتہ نہیں ہے. میرے اس بھائی جان سے پوچھو, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو یہ سکھاؤ. یہ آپ کا کام نہیں ہے جو پارلیمان میں بیٹھ جاؤ زندہ آباد مرد آباد, لوگوں کو دین سکھاؤ. تمہارا یہ کام ہے, تم کو اللہ نے بنایا مولوی, مولوی کا کام ہے دین سکھانا, بندے کو صحیح راستے پہ لانا. یہ نہیں ہے بندے کو جو ہے نا تم پاکستان میں بغاوت بناتے ہو, مسئلے بناتے ہو, یہ اچھا بات نہیں ہے. سارا ایک ہو جاؤ. اللہ اس میں ہدایت دے, وہ داڑھی رکھ کے اپنا ایمان بیچی ہوتا ہے, اس دا اور کوئی طریقہ ہی نہیں. فضول لوگوں کی بات نہیں کیا کریں, یہ فضول لوگ ہیں. وہ تو ڈیزل کے ہی نام سے مشہور ہے, باقی ہم ان کی قدر کرتے ہیں ان کے اولیاء سے. چھوڑو, مولانا ڈیزل ہے, ان کے تو نام ہی نہیں ہمارے سامنے. مولانا صاحب جس کا حکومت ہوتا ہے, نواز شریف کا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے, جس کا بھی حکومت آتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. کا باپ بھی استعفیٰ نہیں لے سکتا ہے. یاد رکھیں اللہ اقتدار دیتا ہے, اللہ اقتدار لیتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ نے اس کو اقتدار دیا, اللہ نے اس کو حکومت دی ہے, اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنایا, اللہ نے اس کو جناب عروج عطا کیا. اللہ جب پہلے عروج دیتا ہے پھر زوال بھی دیتا ہے. جب غلط کام کرتے ہو تو وہ پکڑ میں بھی لیتا ہے. دیکھو تم نے اتنے سال مزے لٹے ہیں کشمیر کمیٹی کے, تم نے مزے لٹے ہیں جناب 22 نمبر بنگلے کے, تم نے مزے لٹے ہیں پجاروں کے, تم نے مزے لٹے ہیں جناب TADA لے کے. اب بس کرو یار, کشمیریوں پہ ظلم نہ کرو. اپنے ہی وہ نشے من پہ بجلیاں گرا رہے ہیں, ہمارے اپنے ہی کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں جی. یہ مولانا صاحب کر رہے ہیں, یہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ آج ڈیزل چور, ٹھیک ہے, آج کہہ رہا ہے میں جہاد کروں گا, ٹھیک ہے, اور تو کیا جہاد کرے گا؟ کشمیر میں جا, تجھے پتہ چلے وہاں پہ تو جہاد نہیں کرتا, وہاں پہ تو بولتا نہیں ہے, اور پاکستان میں آ کے ہم ہی تانے دے رہا ہے کہ میں پاکستان میں جہاد کروں گا. جہاد کے جو معنی ہیں وہ شاید مولانا صاحب کو پتہ نہیں ہے تو وہ مولانا, لیکن ان کو جہاد کے اصل معنی کا پتہ نہیں ہے. اگر ان کو معنی کا پتہ ہوتا نا جہاد کے معنی کیا ہیں, تو وہ کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے. ابھی یہ کہتا ہے میں جہاد کرنا ہے اسلام آباد جاؤں گا, اور ظالم کے بچہ جہاد کرنا ہے تو انڈیا میں جا, ظالم کے بچہ جہاد کرنا ہے تو کشمیر میں جا, اور کشمیر والوں کو بتا اور پوری دنیا کو بتا ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں.
اس بغیرت انسان کو تو شرم ہی نہیں آتی کہ یہ بندہ ہے یا کیا چیز ہے. یہ شرم آنی چاہیے. میں تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی جو بندہ کشمیر کے حوالے سے بولا نہیں اور آج حکومت پہ تنقید کر رہا ہے. کشمیر کے حوالے سے 10 سال تم امن کمیٹی کے چیئرمین رہے ہو کشمیر کے اور تم بولے نہیں ہو, اور آج تم حکومت کے خلاف حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی جان بات تو یہ ہے کہ پہلے تم اپنے گھر سے تو چند بندے اکٹھے کرو جو اسلام آباد لے کے آؤ گے. تمہارے ساتھ تو نون لیگ بھی دغا کر چکی ہے اور پیپلز پارٹی بھی دغا کر چکی ہے, وہ تو تمہارے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے. اور سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ہم سوچیں گے. یار پہلے اپنی ویلیو تو بناؤ, اپنی عزت تو بناؤ. یہ مولانا فضل الرحمان تو مجھے اب میں کیا کہوں اس کو, یہ ایسا بس موٹے ٹینکر ہے. اس کو چاہیے, ابھی دیکھیں 45 دن ہو گئے ہیں ابھی کشمیر میں جو کرفیو لگا ہوا ہے. اس بندے نے نہ ہی کشمیر کے واضح میں بات کی ہے, نہ ہی کوئی ریلی نکالی ہے, نہ ہی کوئی جلسہ کیا ہے, اور نہ اس نے انسانی حقوق پہ بات کیا. اب اس کے فنڈ بند ہو گئے ہیں, اس کا کھانا پینا بند ہو گیا, اس کے جتنے بھی مسائل تھے سب ختم ہو گئے. یہ صرف باتیں بنی ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا تا ہوگا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے ایک دن کہا تھا ایک دن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایک دن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, کھینچوں گا. اور وہی بات اللہ تعالیٰ اس سے کھچا رہا ہے. یہ مہنگائی, یہ نہیں, کوئی بندہ یہاں اتنے کھڑے, کوئی رات کو بھوکا سویا, کوئی بھی نہیں سو سکتا ہے. 20 روپے کی روٹی میں نے کھائی ہے نواز شریف کی حکومت میں پشاور میں, وہ بھی پانی میں بے کر. وہ بھی تو وقت تھا نا, وہ گزر گیا. اتنی دیر ملا کی نہیں آنا چاہیے, نہ اگر ہو کہ نبی نہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے سوچنا چاہیے نہ مسلمانوں نہ ظلم ہو رہا ہے. اس نے انڈیا میں لاشاں لوگوں نے گھر اندر بند کی تھی, نہیں سانو پتا ہے انڈیا نا کہ لاشاں بند ہیں, بھوک لگی نہیں ہونا کی, راشن کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں. وہ تھے جناب ایک عذاب آ گئے جڑے نے ملے تھے دھرنا کر کے توجہ ہٹانا چاہنا ہے کشمیر نے بارے میں کہہ رہے لوگ اپنی پہ جانا نہیں کار میں سانو کشمیر بول جائیں. بس وہ انڈیا راضی کر رہے ہیں اور ملا نا کوئی نہیں. پہلے بھی حکومتاں نہیں رہی ہیں, یہی ملا سی یہ جناب پیسے لے کے کدے نواز شریف نہیں چولی بھی بیٹھا نہ کدے زرداری نہیں کدے مشرف نہیں بیچ. ہوں سے پیسے دینے والا کوئی نہیں, وہ آنا میں دھرنا کرنا. ابھی اس کو آنے کا یہ وقت نہیں تھا, یہ غلط ٹائم پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, ایسے نہیں آ رہا ہے. یہ ابھی عمران خان ملک کو آگے لے کر جا رہے ہیں, یہ ملک کو پیچھے سے کہہ رہے ہیں. اس کو یہ اس وقت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت دیکھو ہمارے مسلمان بھائی کتنے اندر ہیں, وہ باہر آ رہے ہیں, ان کے لیے کتنا ظلم ستم ہو رہا ہے. عمران خان نے ان کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے. عمران خان کو پوری دنیا نے ہیرو مانا ہے. عمران خان کو کہاں سے کہاں تک دنیا لے گئی ہے. اور عمران خان نے کیس لڑا ہے قومی متحدہ میں, کسی وزیر اعظم نے آج تک پاکستان میں آواز اٹھائی ہی نہیں ہے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے آواز اٹھائی, اور آواز اٹھانے کے بعد دنیا کو متحرک کیا. اب جب کشمیر کو آزاد کرنے کا ٹائم آیا اور ملا کو یہ یاد آ گیا کہ میرے نظر اب یہ غلط کر رہا ہے, یہ اپنے غریبوں کو اور مار رہا ہے آگے. یاد کرنا ہے کابل زندہ باد تھا, پری چنار, آزاد کشمیر, وہاں پر جہاد کے جامع سنت بھی ہے. یہاں پر ڈی چوک میں کون سے کنٹینر سے جہاد کرنا ہے, اسے کنٹینر ہٹانے. میں آپ کو یہ کہنا ہے it does not clear for politician of the Pakistan but never get lost to anybody. मुल्ला ठप करानू उठ नठा, अंदरू बोल पे ने सच्चे मान वाले, मुल्ला नस के ने चूड़ियां खान वाले. मतलब ना दीन का नफाज हो सका ना दुनिया आ सकी. कुछ तो आता, 30 साल बैठ के खाते रहे, 44 लाख की लस्सी पी गए खाली अपने दौरे हुकूमत में. मौलाना साहब आप हलवा खाने वाले मौलवी हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो हलवे खाएं और बैठ के किधर जो है ना खान से पंगा ना लें. खान जो है ना इक़्तिदार पे इस टाइम उसको अल्लाह ने इज्जत दी है. सब जरदारी नवाज शरीफ और मौलाना उनका पिट्ठू बनाया रहा ना, इसीलिए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदे का एजेंडा कोई इतना वाज़ेह है या फिर उस बंदे के साथ खुदा की कोई ताकत है. वो बंदा आ रहा है अवाम को तंग करने के लिए, खुदा उसको तंग करेगा इंशाअल्लाह. मौलाना जो है ना इसने तो सारे लोगों का माल खा के आप देख लेना, उसका पेट देख ले इतना बड़ा हुआ है. ये सारे लोगों का हराम माल खाया हुआ इसने. तो हम फजल रहमान को कहते हैं कि थोड़ा शर्म कर लो, कोई हया कर लो, अपने घर में बैठ जाओ और ये जो खाया हुआ माल है ना इसको लोगों के वापस कर दो. क्या किया उसने? अगर उसने कुछ किया है उसका खिलाफ होते हम लोग भी उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं है. कि हमारे लीडर है बहुत ज़बरदस्त बातें की है, ये बात नहीं है नवाज शरीफ या जो मुल्क से ही चला रहे उसके हम पीछे खड़े. लेकिन मौलाना पता कि हमारे दरख्वास्त से मत निकलो, लोगों को तकलीफ मत दो, मत आ जाओ. किसके पीछे आते हैं, किस बात पे आते हैं? तुम सिर्फ बंद करो, पूरा मुल्क तो छोड़ो. किस तरह बंद करेगा? क्यों? तुम्हारे पास है क्या चीज़ तुम बंद करेगा? जिस टाइम आप यहाँ से देखिए अमरीका जा रहा था उस टाइम क्यों नहीं बंद कर रहा था? तुम तो मौलाना से है, तुम तो हमारा मौलाना से, वो मौलाना का नाम है तुम्हारा. उस टाइम क्यों नहीं बंद कर रहा था? इस्लामाबाद बंद करेगा, बनो भी नहीं बंद कर सकेगा. बनो
مولانا صاحب ہیں نا جی، عالم صاحب ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، علم بردار ہیں ہمارے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کا پیغام پہنچائیں عوام تک اصل میں. لیکن آج کل وہ کسی دوسرے ایجنڈے میں، وہ نواز شریف کا زرداری تک، زرداری کا پیغام نواز شریف تک، ان دونوں کا وفاق تک بس اس میں لگا ہوا ہے. ہونا اس بندے سے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کرے گا، عام لوگ ڈسٹرب ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہونا. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اس پہ میں یقین رکھتا ہوں. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر رہے. مولانا کو خدا نے ہی ذلیل کیا ہے اور عمران خان کو اللہ نے ہی عزت دی ہے. کس حیثیت سے آ رہے ہیں وہ؟ ان کے پاس کوئی حیثیت ہے نہیں. ایک کرسی تھی وہ بھی چلی گئی، اس کرسی کے پیچھے لگے ہوئے آپ روتے رہیں گے 5 سال، مجھے وہ کرسی دے دو، کرسی دے دو، بس یہی ہوگا. کیا مولانا صاحب عمران خان کا استعفیٰ لے سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی نیور نیور. یہ تو صرف مولانا نہیں، میں کہتا ہوں جتنی بھی باقی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں نا جی، سب مل کے بھی نہیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات واضح کر دی نا کہ میں الحمدللہ عقیدہ میرا مضبوط ہے. یہ چیز میں مانتا ہوں کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ نے عزت دی ہے، دے کے رکھی. ہمیں ہڑتالوں پہ لگے ہوئے ہیں، ڈنڈے دکھا رہے ہیں ہم ساری دنیا کو کہ ہم کیا مدرسے میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سپارے پڑھتے ہیں، یا ہم کو وہاں کوئی جوڈو کراٹے کی تعلیم تو نہیں لیتا نا میرے بھائی. یہ اب مولانا صاحب کیا دکھانے جا رہے ہیں عوام کو، یہ پوری دنیا کو کیا دکھانے جا رہے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے جی، اب لازمی بات ایک کرسی کی ہوس ہے. وہ سال 88 سے لے کے اب تک وزیر بنتے رہے ہیں، سیٹیں لیتے رہے ہیں. اب وہ خود اسمبلی میں نہیں پہنچا تو اسی لیے پوری پاکستانی عوام کو وہ ذلیل و خوار کرے گا. پاکستانی عوام کو بھی میرے بھائی ابھی عقل آنی چاہیے کہ آپ نعروں کی سیاست سے آپ باہر نکلیں. یا تو میرا عمران خان کو مشورہ ہے یار سے کوئی مدرسہ لے کے دے دو بہت بڑا، سمجھائیں، جس میں کم سے کم 5-7 دیگے حلوے کی بنتی ہوں، قورمے کی بنتی ہوں، بریانی کی بنتی ہوں، اور یہ ادھر ہی اپنا مصروف رہے اور اسے باہر کا کوئی پتہ نہ چلے، پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی اس کے اوپر روٹی پیٹ کے لیے کچھ ہے نہیں نا، اسی لیے وہ سب عوام کو ذلیل کرے گا. تو اس عوام کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا پیٹ کی سوچے نا، وہ اپنی پیٹ کی خاطر سب کے پیٹ پہ وہ لات مار رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے میرے بھائی کہ اس کو کوئی نوکری دے دو میرے بھائی. یار کسی کوئی چھوٹا موٹا اس کو کوئی چیئرمین کوئی بنا دو اس کو، تاکہ اس کا دل ٹھنڈا رہے. اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کے اندر جو پیاس ہے وہ اپنی اس کی کرسی کی پیاس ہے. اس کے لیے وہ سب کو ذلیل کر رہا ہے پاکستان کو. تو میرے بھائی مولانا صاحب سے ہمیں بہت محبت ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنی سیاست کو مت چمکاؤ، آپ مذہب کارڈ کو استعمال مت کرو. مہربانی کر کے آپ دنیا کو جینے دو، پاکستانی عوام کو جینے دو میرے بھائی. آپ تو پہلے کہتے تھے پارلیمنٹ کی سیاست کرنی چاہیے. پہلے آپ عمران خان کو کہتے تھے کہ جناب آپ دھرنے کی سیاست غلط کرتے ہیں، آپ روڈوں پہ کیوں آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب یہ وہ خود وہی کام کرنے لگے. اب یہ جہاد بن گیا ہے. جب عمران خان یہ دھرنا کرتا تھا، یہ سب کچھ کرتا تھا، تو اس ٹائم یہ غلط تھا. ٹھیک ہے جی، وہ حکومت کے لیے عوام کے لیے غلط تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جب کر رہے ہیں تو یہ جہاد کر رہی ہیں. کون سے جہاد کر رہے ہیں یار؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو چاہیے کہ وہ کشمیر چلے جائے، جہاد تو ادھر ہے. اسلام آباد میں تو کوئی جہاد نہیں کہ ادھر آ جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان کو ابھی خرچہ ملنا بند ہو گیا ہے، تو اس نے تو بس اپنے خرچے کے لیے کوئی نہ کوئی واچر لگانا ہے. وہ بالکل بے فضول بند ہے. اس نے اتنا عرصہ اقتدار میں رہا ہے، اس کو نقصان ہی کروایا انہوں نے، کوئی فائدہ نہیں کیا. نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں جہاد کرنی ہے تو آپ واگا بارڈر پہ جائیں، کشمیر کے بارڈر پہ جائیں، کشمیر سیکٹر پہ جائیں. نہیں تو جہاد کس چیز کا کریں گے؟ وہ کس طرح کریں گے؟ کیا یہ بیٹھ کے جہاد کرنا ہے، سڑکوں پہ جہاد کرنا ہے؟ کس طرح کرنا ہے؟ کس چیز کا جہاد ہے؟ جہاد ہی سے تو نہیں کہتے. مولانا صاحب کا تو لگتا ہے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے نا، تو وہ ان کا اس سے کشمیر سے یا اسلام کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکچولی جو بندہ کافی عرصے سے 40 لاکھ روپے کی لسی پی گیا ہو، ٹھیک ہے، بینگ اے PTI ورکر، اس کو ایسے بیان تو دینے نہیں چاہیے، اس کو میڈیا پہ بھی نہیں آنا چاہیے. وہ تو کشمیر جائیں اور کشمیر آزاد کروائیں. اسلام آباد میں کیا رکھا ہے؟ جہاد کی ضرورت تو اسلام آباد میں نہیں ہے، سری نگر میں ہے. جس نے جہاد کرنا ہے وہ سری نگر میں جائے، جہاد کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں کہ جہاد اسلام آباد میں کرنا چاہیے یا جا کے کشمیر میں کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ابھی ملک کے کیا سے حالات ہیں ہمارے، دیکھیں مہنگائی کدھر ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا اسلام آباد میں جہاد کرتے ہیں. اسلام آباد میں نہ کریں. ادھر مولانا فضل الرحمان کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں ایمان اور جذبہ ہے تو جاؤ بارڈر پہ، ادھر آپ کا پتہ چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. کہ اسلام آباد میں جو آنے اسلام کے لیے نہیں آ رہے، اسلام آباد کے لیے آ رہے، تو اس کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب آ رہے ہیں، کنٹینر رکھ دیے. مولانا صاحب کی بات نہ کریں. مولانا صاحب نے ظلم کیا کشمیریوں کے ساتھ. مولانا صاحب نے کشمیریوں پہ قیامت ڈھا دی ہے. آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں 182 یا 192 ملک ہیں جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن ان میں سب نے اس دفعہ پہلی دفعہ پوری دنیا، ان سے پوچھیں، پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اب اٹھایا گیا ہے. کشمیر کا اب پتہ چلا ہے پوری دنیا کو، اور یہ آپ کشمیر کا ٹائم آیا اور اس نے جناب، اور یار تم دھرنا دے دینا، مہینہ ٹھہر کے دے دینا، 2 مہینے ٹھہر کے دے دینا، کشمیر کا فیصلہ ہونے دو.
हमारी कौमी मुत्तहदा ने कहा है, हमारे इंसाफ के इदारों ने कहा है, हमें आलमी इदारों ने कहा है कि हम कश्मीर के लिए करेंगे जी। कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की चारागाह, पाकिस्तान के ये कश्मीर को रोकने आए हैं, ये इमरान खान को नहीं हटाने आए। वहाँ इंडिया में देगें पक रही हैं, वहाँ लंगर चल रहे हैं, वहाँ खुशी के शमाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब वाह जी वाह, मौलाना साहब ने हमारा मसला हल कर दिया, हमारा मसला आसान कर दिया। अब सारी तवज्जो हट गई है कश्मीर से। ये कश्मीर से तवज्जो उठाने के लिए ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब अपने एजेंडे पे कामयाब हो जाएंगे? मुझे तो नहीं नजर आ रहा जी, शायद आपको नजर आ रहा हो जो आप सवाल कर रहे हैं, मुझे पूरी कौम को नजर नहीं आ रहा। उन्होंने आगे लगानी है जी, गाड़ियां जलानी है, ड्राइवरों को मारना है, कैलेंडरों को मारना है, रक्षे तोड़ने हैं, गाड़ियां तोड़नी है, कारें तोड़नी है, बिल्डिंगों को आग लगाना है, ड्रामा करके चले जाएंगे और गरीब की नस्लें भूखी मर जाएंगी। गरीब का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, गरीब पे क़यामत टूट जाएगी। इनके मज़े हो जाएंगे, ये अखबारों में आ जाएंगे, ये टीवी पे आ जाएंगे, ये मीडिया पे इनका नाम आ जाएगा। बंद करो ये जुल्म है इस कौम के साथ, ये नजायज़ कर रहे हो इस कौम के साथ, ये क़यामत जा रहे हो इस कौम पे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लो यार, जब अल्लाह तुम्हें इक़्तिदार देगा तुम्हें मिलेगा, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह देखो अजीब आप साहब को, देखो मौलाना तारक जमील साहब को, देखो और कई कई बड़े बड़े मुफ्ती हैं, वो इस चीज़ों में नहीं आते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर।